दुनिया में अब तो खूबसूरती को भी खूबी मान लिया गया है। लड़कों की हो या लड़कियों की, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनका रंग गोरा हो, वो खूबसूरत लगे, लोगों की आंखों को भाएं और अपने घरों में बहुत उम्दा रोल में रहें। कायनात हर्बल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये है वाइटनिंग फेस सोप और ये इतना उम्दा है, 100% हर्बल है, हैंडमेड है और आप इसकी पैकिंग इससे पहले कभी आपने ऐसी नहीं देखी होगी। आप इसे अपने बैग में रख सकते हैं, दफ्तर ले जा सकते हैं, स्कूल ले जा सकते हैं, कॉलेज ले जा सकते हैं और मंगवाने का तरीका बहुत आसान है। 0341657826 एक कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे और ऑर्डर दीजिए और साथ फेस मास्क, वाइटनिंग फेस मास्क ये ज़रूर मंगवाइएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन, दोनों की पैकिंग भी उम्दा, इसका कलर मुख्तलिफ है, इसका कलर मुख्तलिफ है, लेकिन आपको खूबसूरत बनाता है और ये तोहफ़ा है कायनात हर्बल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अरबिया ने बड़ा मज़े का सवाल किया। उसने कहा सर मेरी उम्र 22 साल है, मैं जॉब करने का सोच रही हूँ और एक जगह मेरी बात हो गई है, सिलेक्शन हो गई है, तो मुझे ये बताइए कि जब आपने जॉब की तो आप कहते होते हैं कि ख़ानदानों में एडजस्ट करना चाहिए, जॉब में एडजस्ट करना चाहिए, तो क्या आप भी एडजस्ट करते थे और आपने कैसी एडजस्टमेंट की? बेटा जी ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी की जो पहली जॉब, बाकायदा जॉब थी, वो यूनिवर्सिटी पास करने के बाद मैंने उस वक्त मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया था, MPA उसे कहते थे, और बहुत अच्छे अंदाज में किया था। तो जो मेरी पहली जॉब थी सरकारी हुई वो मैंने नहीं की, मैंने फिर प्राइवेट की और दैट वाज फिरोज सन्स। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस था, माल रोड पे इनका ऑफिस था। मैं जो कि उससे पहले अदारा मुतबा तलबा का एक लिहाज से मैनेजिंग डायरेक्टर था, तो मुझे किताबों का तजुर्बा भी था, मुझे अच्छा लगता था और काम वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो। तो मैं जब इवन इंटरव्यू पे गया था तो मैं इतने सारी किताबों का ढेर लेके गया था कि जो मैंने छापी थी। ज़ाहिर फिरोज सन्स के मुकाबले पे तो वो नहीं थी, पर इसका मतलब था कि मैं प्रोसेस प्रोसीजर सब जानता हूँ। तो मुझे उन्होंने एडिटर के तौर पे मुंतखब किया और मुझसे पहले सईद लख साहब से, ये राइटर भी थे, उनके एडिटर थे, बुज़ुर्ग आदमी थे, थोड़े हकलाते थे, सख्त मिजाज थे। तो मुझे जो पहला दफ्तर दिया वो एक छोटा सा कॉरिडोर था। तो कॉरिडोर में यानी ऐसे जैसे पीछे दीवार है, एक मेरी कुर्सी, सामने छोटा सा टेबल, तो दाएं बाएं हिलने की जगह नहीं थी और टेबल के बाद एक दरवाज़ा था, वो जो खट आधा खुलता आधा बंद होता है ना, ऐसे खट खट दोनों साइडों से। तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, पर मैं जाके बैठा, काम शुरू के। लाइट वहाँ नहीं थी, थोड़ी थी, फिर मैंने वहाँ लाइट, अब मुझे ये नहीं पता था किससे कहना। तो ये जो प्रोसीजर में जाके, प्रोसेस में जाके आप सीखते हो। फिर मैंने जो साथ अकाउंट्स डिपार्टमेंट था, साथ IT के थे आबिद शाह साहब, उनसे दोस्ती की। फिर मार्केटिंग के अल्ताफ़ साहब थे, उनसे अच्छा ताल्लुक़ बन गया। तो अब जो मेरे अंदर का एक टेम्परामेंट और मिजाज है वो ये है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ चीज़ों को इम्प्रूव करता हूँ, कि जो पहले चीज़ें चल रही हैं डल, उससे बहुत बेहतर। ये अब तब करते हैं जब आपके अंदर आइडियाज़ उतरते हैं। तो मैंने फिर वहाँ आइडिया फ्लोट किया कि वो राइटर्स जो हमारे पास नहीं हैं, संग मील के पास हैं, मुख्तलिफ बड़े, उनसे क्यों ना रब्ता किया जाए। तो उस आइडिया को वहाँ ज़ाहिर अप्रूवल मिली, उस पर बिजनेस था। तो फिर मैं इशफाक साहब से मिला, बानो आपा से मिला, मुस्तनसर तारड़ साहब से मिला, मुमताज़ मुफ्ती साहब से मिला, ज़मीर जाफरी साहब से इस्लामाबाद जाके मिला। लाहौर में मेरी दोस्ती हमीद साहब से हो गई, ये भी बहुत बड़े राइटर थे। जमीला हाशमी, सायरा हाशमी से भी किताबें ली। सायरा और जमीला दो बहनें थीं और जमीला बड़ी राइटर थी, सायरा ज़रा उनसे कम मारूफ थी। उनके भी 2-3 अफसाने हमने छापे, मजमूए। वो हमेशा उन्हें अपनी बहन के साथ होता था मुकाबला। तारिक में सागर साहब, उनके 2-3 नावल हमने छापे। अच्छा, अब वहाँ बैठना, मैंने फिर इतना आइडिया दिया कि यार यहाँ कोई मेहमान आता है तो बड़ी मुश्किल होती है, इट लुक्स ऑकवर्ड। तो फिर मुझे उन्होंने एक ऊपर कमरा दिया। वो पहले तो यूँ समझें बिल्कुल जो एंट्रेंस थी उसके ऊपर था, खाली पड़ा हुआ था। वहाँ पे टेबल शेबल लगे और वो एकदम से स्टेटस आपका अप हो गया। इस बीच में फिर हमारे एक नईम साहब थे, FC कॉलेज से पढ़ के आए थे, वो हमारे असिस्टेंट एडिटर के तौर पे मुझे मिल गए। उनसे बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजरा। वो आज तक उनसे हमारी दोस्ती है। वो अब नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन में उनके साले के एडिटर हैं, तो हमारी खूब बनती है। अच्छा, अब जो वाशरूम था वहाँ एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं,
اتنے سارے ملازم تھے, 2-3 واش روم تھے نیچے, اور ڈرٹی بہت چھوٹا لفظ ہے, اٹ واز دا لمٹ آف ڈرٹ, یعنی وہاں سے آپ گزر نہیں سکتے تھے, پر سب جاتے تھے, جاب کے لیے ڈرتے تھے اور کوئی کہتا نہیں تھا. ویسے تو اصولی طور پر مینیجرز کو عقل ہونی چاہیے کہ وہ دیکھیں ان چیزوں کو, یہ صحت بھی خراب کرتے ہیں, لوگوں کی لائلٹی بھی خراب کرتے ہیں. اوکے, جو ہمارا تھا سویپر, اس کا نام جان تھا, لڑکا سا تھا, تو جو سیڑھیاں میں چڑھ کے اوپر اپنے آفس جاتا تو اس کے نیچے واش روم تھا, اور وہ تھا جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے فیروز کے عبدالسلام صاحب کا, وہ جرمنی کے کونسل جنرل بھی تھے, مرسڈیز ان کے پاس ہوتی تھی اس زمانے میں, اور سامنے ان کا دفتر تھا, گورے چٹے, کبھی ان سے بات نہیں ہوئی. ان کے بیٹے ظہیر اسلام صاحب ڈائریکٹر تھے, وہ اس کو لے کے چلتے تھے. اچھا ہوا یہ کہ میں نے جان سے کہہ کے ایک اس چابی اس واش روم کی لی, مینیجنگ ڈائریکٹر والا, اس کی چابی اس کی نہیں بنوا لی. اب دوپہر کو وہ جاتے تھے ظہر سے پہلے, اور مجھے ظہر کے لیے وضو کرنا ہوتا تھا, مطلب واش روم جانا, تو آرام سے کھولنا, اس میں جانا, نیٹ اینڈ کلین وہ ہوتا, اور استعمال کر کے اس کو پھر بند کرنا. تو میں وہاں کو 3 سال رہا, اور کسی کو خبر نہیں تھی کہ اختر عباس صاحب جاتے کہاں ہیں, تو بڑے آرام سے. اچھا کوئی اور شاید اتنی ضرورت بھی نہ کرتا ہو. پھر یہ کیا کہ جو لوگ آتے تھے عام طور پہ لوگ ان کو ذرا بے مروتی سے ملتے تھے, تو ان کو بہت مروت سے محبت سے ملنا اسٹارٹ کیا. ظاہر اس پہ آپ کا ہی خرچہ ہوتا ہے. ہمارے آفس کے بالکل ساتھ پینوراما تھا, تو پینوراما میں دوپہر کو ریگولر جب وقفہ ہوتا تھا 1 گھنٹے کا تو وزٹ کرتا. میں نے روزانہ وہاں مختلف شاپس دیکھی. پھر مہینے میں ایک ٹائی ضرور لیتا تھا. میرے پاس جو ٹائیوں کا بہت بڑا ہے ماشاءاللہ کلیکشن, وہ پینوراما سے میں نے خریدی. اچھا سوٹ بہت مہنگا سلتا تھا, 500 روپے سلائی ہوتی تھی. تو میں نے وہاں کیسا ٹیلر ڈھونڈا جو مجھے کوٹ سی کے دیتا تھا, لیکن کوٹ میں جو پیڈز ہیں یہ نہیں لگاتا تھا, اور وہ 150 میں مجھے سوٹ سی دیتا تھا. ایون میں نے اپنی منگنی پہ وہ سوٹ پہنا, 2-3 میں نے سلوائے. ایک گہرا نیلے رنگ کا تھا, ایک گرے کلر کا تھا, اور ایک تھا براؤن, وہ میں نے لنڈے سے خریدا تھا. یعنی لنڈے بازار نہیں گیا, یہ انارکلی میں پوری مارکیٹ ہے شرٹس کی. مجھے تب دھیرے دھیرے پتہ چلا جب میرے کلیگ نے بتایا کہ وہ وہاں سے لے کے آتے ہیں, تو میں بھی ڈرتا گیا. ایک میں نے براؤن کلر کا کوٹ لیا, پینٹ میرے پاس پہلے تھی وہ بھی سوٹ بن گیا. اور کچھ دفعہ میں نے وہاں سے شرٹس بھی لی, ریشمی سی ہوتی تھیں جو ظاہر انگریزوں سے آتی ہیں, وہ دھو کے ڈرائیگن کرا کے انہوں نے پرانی نارکل میں شاپس ہے, پورا بازار ہے. اچھا یہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہو اپنے بجٹ میں کیسے آپ کو بہتر نظر آنا. آفس میں میں شلوار قمیض نہیں پہن کے جاتا تھا, جبکہ یونیورسٹی میں ڈھٹ کے پہنتا تھا. میری خواہش تھی اچھا موٹر سائیکل لینے کی, اور تب میرے پاس شروع میں 70 تھا, وہ بھی میں نے اپنے پلے سے خریدا تھا خود کما کے. پھر مجھے کسی نے بتایا ایک کاواساکی GTO, اف اللہ کمال موٹر سائیکل تھا, جیسے یہ ہونڈا 125 ہے, یہ اس سائز کا تھا. پاکستان میں پہلا تھا جو ڈسک بریک کے ساتھ آیا تھا. تو یہ جو گجو متا ہے یہاں کسی کے پاس تھا, وہاں میں گھر گیا اس کے, اور اس سے پوچھا, اس نے بتایا کہ میں تو اس پہ بورے اور وہاڑی جاتا ہوں. اتنا وہ تیز چلتا تھا, بریک اس کی تھی. وہ میں نے بڑی محبت سے خریدا, اور شروع میں بھی ذرا پیچھے بیٹھ کے چلاتا تھا اس کو, اور بڑا مزہ آتا تھا. اچھا تیز چلتا تھا, لیکن اس نے میرا بڑا ساتھ دیا. پھر کچھ عرصے بعد جب میں نے نوائے وقت جوائن کیا, پھر ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی وہ جوائن کی, اس کا میں ڈائریکٹر ایگزیکیوشن بنا, تو پیسے زیادہ آنے شروع ہوئے. پھر پہلی گاڑی خریدی 50,000 کی. وہ ہمارے دوست تھے گیلانی صاحب بہاولپور کے, اسٹیٹ بینک میں تھے, انہوں نے بتایا کہ ان کا کوئی دوست بیچ رہا ہے, تو وہاں سے جا کے خریدی. تو پھر اپنے ایک کولیگ سے, راہیل ان کا نام ہے, ان سے میں نے کہا یار جا کے یہ بیچ آؤ. اچھا راہیل صاحب اس وقت لاہور میں تقریباً ہر بڑے اسٹور کو یہ جو کپڑے کے تھیلے ہیں وہ بنا, ان کی اپنی فیکٹری ہے وہ بنا کے دیتے ہیں. تو پچھلے دن ہم کھانے پہ جمع ہوئے, تو انہوں نے کہا سر آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے موٹر سائیکل کی چابی دی اور کہا بیچ آؤ, اور میں نے آپ سے آگے کہا کہ سر 14,000 کا بکا ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو سر آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں, نہ کوئی تحقیق کی. تو میں نے کہا بچے جب میں لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں تو ان پہ اعتبار کرتا ہوں, اور آپ کی آنکھیں اور آپ کا جو باڈی لینگویج ہے اس پہ مجھے اعتماد تھا, تو ہی میں نے, یعنی جیسے بندہ اپنے آپ سے کہتا آپ سے کہا, اور وہ جا کے بیچ آیا. اور مجھے آپ سوچئے کہ یہ جو اعتماد اور اعتبار ہے دوسرے لوگوں پہ,
یہ لوگوں کو دہائیوں بعد بھی یاد رہتا ہے. کئی سارے لوگ تھے جو نوائے وقت میں میرے ساتھ تھے, ان کو پھر میں اس کا نام تھا امیج کیئر میں ساتھ لے گیا تھا. وہاں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. سو جگہ جگہ آپ چیزوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, اور ہر چیز فوراً نہیں مل جاتی, پر ود دا پیسج آف ٹائم مل جاتی ہے. نوائے وقت میں وزٹ پہ ہوٹل لینے کا رواج نہیں تھا, تو میں نے وہ ڈالا. وہاں TAD کا بھی رواج نہیں تھا. ایون میں اپنے اسٹاف کو بھیجتا تھا کہیں وزٹ پہ, تو نظامی صاحب سے وہ بھی اپروو کرایا, اور خود میں بالکل سادگی سے جا کے کراچی آفس میں رہ لیتا تھا تاکہ ہوٹل کا خرچہ نہ ہو. تو لائلٹی میرے بارے میں اب بھی یہ کہا جاتا ہے, اور تب بھی یہ مشہور تھا کہ یہ جس ادارے میں ہوتا ہے وہاں کے مالک کو اپنا ملازم رکھ لیتا ہے, یعنی کام سارا سنبھال لیتا ہے, اور مالک کو کہنا نہیں پڑتا کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو. تو آپ لوگوں کی توقع سے زیادہ کام کرتے ہیں. اب میں نے ہمیشہ یہ ٹارگٹ کیا کہ میں 2-3 لوگوں کا کام کروں, اور جب میں وہاں سے چھوڑ کے آؤں تو پھر مجھے یاد کر کے وہ روئیں. یعنی اٹ ہیپنڈ آلویز. یہ میرا ہمیشہ سے رہا, چونکہ میں بہت دل سے محنت سے کام کرنے والا ہوں, بہت کم گلا کرتا ہوں. یعنی میں نے کبھی زندگی میں پے کے بارے میں یا اپنی فی کے بارے میں بحث نہیں کی. پر میرا رب ہے, مجھے ہمیشہ بہت عزت سے بڑی محبت سے نوازتا ہے. تو آپ بھی بیٹا جب جاب پہ جاؤ بہت دل لگا کے کام کیجیے گا, لوگوں سے دوستی بنائیے گا. یہ مستقل دوست نہیں ہوتے, کوئی بنتا ہے, اور وفاداری سے کام کیجیے گا, اور جو آپ سے توقع کی جائے اس سے زیادہ بہتر کیا جائے. گھر کو سنبھالنے کا بھی یہی اصول ہے, دفتر کو سنبھالنے کا بھی یہی اصول ہے, اور زندگی کو سنبھالنے کا بھی یہی اصول ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.